لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما हर किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिसने पूरी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को पैदा फरमाया, अनगिनत बेशुमार लातादाद मखलूक़ात पैदा फरमाई। उन मखलूक़ात में नौए इंसानियत को भी जगह अता फरमाई, जिसकी रहबरी रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ अदवार के अंदर अंबियाए कराम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ़ लाते रहे। अपने अपने इलाके, अपने अपने कौम, अपनी अपनी बस्ती को अल्लाह के अहकाम, अल्लाह के फरामीन सुनाते रहे। आखिरी पैगम्बर सैयदुर रसूल खैरुल वरा अहमद मुजतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के अहकाम, अल्लाह के फरामीन सुनाए और प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले अपनी ज़ात को पेश किया कि तुमने मुझे कैसे पाया। सब ने यकजुबां होकर आपको सादिक व अमीन का लक़ब दिया। आपके अखलाक,
آپ کی گفتار، آپ کی ہمدردیاں، آپ کی رواداریاں اس قدر کہ سب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، آپ کا طرز طریق، آپ کی محبت و شفقت سب نے اقرار کیا، اور یقیناً میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے ایسے پیکر تھے کہ کتنے صحابہ، کتنی صحابیات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق پر اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر دین حق کو قبول فرما لیا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال ہوا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا تھا؟ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کا اخلاق معلوم کرنا ہے تو پھر قرآن کو پڑھ لو، قرآن پڑھتے جاؤ، میرے پیغمبر کا اخلاق سمجھتے جاؤ۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ایسے اخلاق کے پیکر تھے، اپنے تو اپنے بیگانے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو تسلیم کرتے تھے۔ عطا بن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیونکہ تورات کے قاری تھے، کہ عبداللہ سچی بات بتاؤ، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں، آپ کے اخلاق کے تذکرے تورات کے اندر موجود ہیں؟ عبداللہ فرماتے ہیں عطا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے تذکرے قرآن میں موجود ہے ایسے ہی تورات کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے نمونہ بنا دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل ہے۔ آپ کی تعلیمات، آپ کے طرز طریق، آپ کا اخلاق، آپ کا مزاج، آپ کی گفتار، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی سیاست، آپ کی تجارت و معیشت، خوشی غمی، تمام تر معاملات ہمارے لیے نمونہ ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق، آپ کے اخلاق اور آپ کے فرامین کو تسلیم کرنا، اسی کے مطابق شب و روز بسر کرنا، صرف آخرت کی کامیابی کامرانی تو یقیناً ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اس کی عزت و عظمت اور وقار و شان ہے جو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے۔ دنیا میں بھی اس کا مقام اور آخرت کے اندر بھی عزت و مقام کے ساتھ اجر و ثواب کے ڈھیر ہی ڈھیر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر دیا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے پیغمبر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیا، آپ سے سوال کیا، نیل بر والاسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ سمجھاتے گئے، آپ بتا دو دیں بر کسے کہتے ہیں، اسم کسے کہتے ہیں، آپ بر کی بھی تشریح و وضاحت فرما دیں، آپ اسم کے بھی تعریف و تعریف فرما دیں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البر حسن الخلق، فرمایا بر یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ اخلاق، پیارا اخلاق، اچھی گفتار، اعلیٰ اخلاق۔ فرمایا البر والاسم، اسم یہ ہے ما حاق فی صدر کا وکرہت ان یطلع علیہ الناس، فرمایا اسم یہ ہے، گناہ یہ ہے جو انسان کے دل کے اندر یہ کھٹکا پیدا کرے
کہ اس کا کسی کو علم نہ ہو، چاہے وہ گناہ کسی صحرا میں کر رہا ہو، چاہے وہ گناہ کسی جنگل میں کڑا ہوا، کہیں میدان میں، کسی وادی میں، کسی پہاڑ کے دامن میں، رات کی تاریکی ہو، دن کا اجالا ہو، جب وہ کام کرے تو اس کا دل یہ بولے کہ یہ میرے بات، میرے اس عمل، اس میرے کام کا کسی کو پتہ نہ چل جائے، کرے علیہ الناس، لوگ اس سے مطلع نہ ہو جائیں، نہ پسند کرتا ہو۔ فرمائے یہ اسم کی تعریف، یہ گناہ کی تعریف ہے، نہ کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت، نہ کسی خطیب و واعظ کے پاس جانے کی ضرورت، اسم کی تعریف تمہارا دل ہی فیصلہ کر دے گا۔ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں پھر آپ کو خود دل بول دیتا ہے یار کام تو کر رہے ہو لیکن ہے یہ غلط، ہے یہ غلط۔ جب انسان اس بات کو سمجھ گیا، فرمایا یہی گناہ کی تعریف ہے۔ لسما پھر یہ ہے کہ بہترین اخلاق، اچھے اخلاق کا مالک ہو، اچھی گفتار کرنے والا، بلکہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ امام روزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ کے اندر مرسلاً روایت فرمایا ہے۔ علا بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان آیا، من کے بھلے وجہ نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر عرض کرتا ہے قال یا رسول اللہ ای العمل افضل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے افضل ترین عمل بتائیے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال حسن الخلق، فرمایا بہترین اخلاق، اخلاق سب سے بڑی نعمت، اخلاقیات میں سب سے اچھی نعمت حسن الخلق ہے۔ ثم اطاع عن یمینہ، پھر بھی اسے تسلی نہ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ترین عمل پوچھوں، آپ کے دائیں جانب کھڑا ہو جاتا ہے فقال یا رسول اللہ ای العمل افضل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے افضل ترین عمل بتائیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن الخلق، نبی رحمت علیہ السلام نے دوبارہ بھی یہی فرمایا حسن اخلاق، اچھا اخلاق۔ فَأَتَاهُ عَنْ شِمَالِهِ، پھر پلٹ کے نبی علیہ السلام کے دائیں جانب آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، عرض فقال یا رسول اللہ ای العمل افضل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین عمل کون سا ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الخلق، بہترین اخلاق۔ ثم اتاہ من بعد، یعنی من خلف نبی علیہ السلام کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا ہے، قال یا رسول اللہ ای العمل افضل، جب چوتھی مرتبہ نبی رحمت علیہ السلام کے پاس آ کر پوچھتا ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، والتفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کمالا مالک لا تفهم حسن الخلق، کیا ہو گیا بار بار ایک سوال کر رہا ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں حسن الخلق، اچھا اخلاق، اچھا اخلاق کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ آؤ میں تمہیں اس اخلاق کی تھوڑا وضاحت بھی کر دو، تفسیر بھی بیان کر دو۔ فرمایا ہوگا اللہ تغضب ان استطعت، فرمایا اخلاق یہ ہے اگر کسی بندے کے ساتھ تم نے بھلائی کی، وہ بیمار تھا، تم نے اللہ کی رضا کے لیے ہمدردی کرتے ہو اس کا علاج کر دیا، بندہ مقروض تھا اس سے قرضہ اتارا نہیں جا رہا، پریشان، آپ کو اللہ پاک نے دولت سے نوازا، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس کا قرضہ اتار دیا، وہ بندہ اس قدر پریشان ہے، آپ نے اس کی پریشانی کا حل کر دیا، پھر جب آپ کو کوئی پریشانی ہوئی تو جب آپ نے اس سے کوئی سوال کیا اس نے آپ کی بات کو نہیں مانا، آپ کا کام نہیں کیا، آپ غصے ہو گئے،
آپ ناراض ہو گئے، اپنی نیکیاں اور احسان گنوانے لگ گئے کہ فلاں موقع کو پر تو بیمار تھا، تیرے پاس پیسے علاج کے نہیں تھے، میں نے علاج کروایا، تو مقروض تھا، تو اسے قرضہ نہیں چکایا جا رہا تھا، قرضہ میں نے ادا کیا، فلاں مسئلے میں جھگڑے میں تو پھنس چکا تھا، تو تیرا فیصلہ میں نے کیا، فلاں معاملہ، اپنی وہ اچھائیاں گننا شروع کر دیتا ہے۔ پیارے حبیب محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہوگا اللہ تغضبا ان استطاعتا، یہاں پہ آپ نے اگر عمل کیا، کوئی نیکی کی، کوئی خیر خواہی کی، اللہ کی رضا کے لیے کی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ سے نیکیاں حاصل کرنے کے لیے، جب آپ نے نیکی کر دی، اللہ نے نیکی اجر و ثواب اللہ نے عطا کرنا ہے، پھر تو اس کے اوپر کیوں ناراض ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر تو نے اس پہ احسان کیا تو تیرے دل میں یہ ذوق تھا، تیرے دل میں یہ خیال تھا، یا تیرے دل میں تمنا و آرزو تھی، آج میں اس کے کام آ رہا ہوں، کل اس نے بھی میرے کام آنا ہے، تو پھر تو عدلے کا بدلہ ہو گیا۔ فرمایا یہ حسن اخلاق نہیں ہے، حسن اخلاق تو یہ ہے وہ تیرے ساتھ کچھ بھی کرے، تیرے ساتھ اچھائی کرے، برائی کرے، جھگڑا کرے، تیرے ساتھ فساد برپا کرے، تو اپنے اخلاق کو ضائع نہ ہونے دے، اس کے برے انداز کو دے کر، اس کے برے اخلاق کو دے کر، اس کے برے مزاج کو دے کر آپ اپنے اچھے اخلاق کو برباد و ضائع نہ کریں۔ اخلاق یہ ہے، اخلاق یہ ہے، اگر آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کر دی، اب جب آپ کی باری آئی، کوئی مشکل پیش آ گئی، آپ نے اسے کہا اور اس نے نہیں مانا، تو پھر ساری نیکیاں احسانات گنوانا شروع کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ احسان نہیں کیے، تو آپ نے اس لیے کیے کہ آج میری باری کل اس کی باری، یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا۔ نہیں، فرمایا اخلاق یہ ہے، اگر آپ کا اخلاق اللہ کی رضا والا ہے، اللہ کو خوش کرنے والا، اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنا ہے، اللہ کو خوش و راضی کرنا ہے، تو پھر اللہ ہی تمہیں اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ یہ اس کا معاملہ، اگر وہ برے اخلاق کا، اگر وہ گندے اخلاق سے پیش آتا ہے تو وہ اس کا معاملہ ہے، لیکن آپ اس کے گندے اخلاق کی وجہ سے اپنے اچھے اخلاق کو ضائع نہ کریں، کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا من احسنکم، بہترین تم میں اچھے لوگ کون ہے؟ احسنکم اخلاقا، جن کا بہترین اخلاق ہے، جن کا اچھا اخلاق ہے، وہ سب سے بہترین قسم کے لوگ ہیں، سب سے بہترین۔ ان من خیرکم احسنکم اخلاقا، صحیح بخاری۔ تم میں بہترین قسم کے لوگ کون ہیں؟ جن کا اخلاق اچھا ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، سیدنا ابو دردہ حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا اخلاق، اچھے گفتگو، اچھا مزاج پیش کرنا، اس کو معمولی نہ سمجھو۔ عبادات کے اندر عمل اور ہیں، معاملات کے اندر اور ہیں، اخلاقیات کے اندر ما من شیء اثقل، فرمایا کوئی چیز سب سے زیادہ نیکیوں میں اگر کوئی بھاری چیز ہے، ما من شیء اثقل فی المیزان المؤمن، فرمایا مومن کے ترازو میں اگر کوئی بھاری چیز اور وزنی چیز ہے، فرمایا خلق حسن، بہترین اخلاق۔ جب انسان کے قیامت کے دن وزن تولے جائیں گے، اس کے معاملات، اس کی نیکیاں اس پلڑے میں ڈالی جائیں گی، ہر ایک نیکی، ہر اچھائی، ہر خیر والا کام اس پلڑے کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ فرمایا اثقل، جب اخلاق اس پلڑے کے اندر ڈالا جائے گا، ساری نیکیوں سے بھاری جو نکلے گا وہ اخلاق نکلے گا۔ اخلاق، کیونکہ اس پہ کنٹرول کرنا معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے
کہ انسان کسی سے اچھائی کرے اور پھر وہ اس کا جواب برائی سے دے، بندے کو کتنا غصہ آتا ہے۔ یہ ایک فطری چیز ہے، آگ بھڑکنے لگتی ہے، سارے باتیں پورے احسانات انسان کے ذہن کے اندر گردش کرنے لگ جاتے ہیں۔ فلاں موقع پر میں نے اس کے بھلائی کی، فلاں موقع پر میں نے اس کے ساتھ اچھائی کی، ہر معاملہ کسی بات کو اس نے یاد بھی نہیں رکھا، کسی احسان کو یاد نہیں رکھ رہا۔ کتنی بڑی بات ہے برداشت کرنا، اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا۔ اگر جو کنٹرول کر جاتا ہے تو پھر سنیے، فرمایا جتنی بھی نیکیاں ہیں، نیکیوں میں سب سے زیادہ بھاری وزن جس نیکی کا ہوگا وہ حسن اخلاق کا ہوگا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے، ان العبد یبلغ من حسن خلقہ، فرمایا بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے اعظم درجۃ الآخرہ، فرمایا آخرت کے اندر سب سے اونچے درجے کا مالک بن جائے گا، اونچے مقام کو پا لے گا۔ وشرف المنازل وشرف المنازل، فرمایا جس نے اس پورے غصے پہ کنٹرول کر لیا، اخلاق کے دامن کو نہ چھوڑا، بھائی نے بد اخلاقی سے بات کی، رشتہ دار نے غصہ دلا دیا، ساتھیوں نے برا بھلا کہہ دیا، لیکن کسی کو کوئی جواب نہیں دیتا، یار میں اپنا اخلاق کیوں خراب کروں؟ میں نے اخلاق کے متعلق پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سن لے، اعمال میں، اخلاقیات میں سب سے زیادہ جس نیکی کا وزن بھاری ہوگا وہ اخلاق ہے۔ میں اخلاق کو کیسے مٹا ڈالوں؟ میں تیری بات کی وجہ سے، تیری گالی کی وجہ سے، تیری بد اخلاقی کی وجہ سے میں کیوں اپنے اخلاق والی نیکی کو کیوں ضائع کروں؟ فرمایا صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، قیامت کے دن سب سے اونچا درجہ اسی کو ہوگا، اور قیامت کے دن بلند منزلیں اور مکانات و محلات کا وارث بھی اسے بنا دیا جائے گا۔ شرف المنازل، بلند مقام اور بلند منزلیں اللہ پاک اس کو عطا فرمائے گا۔ بلکہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہے، اور یہ روایت طبرانی کے اندر موجود ہے، اور امام صاحب نے اس روایت کی سند پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں صحیح علی شرط المسلم، یہ روایت صحیح ہے، عین امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے شرائط کے اوپر پوری اترنے والی روایت ہے، گویا کہ صحیح روایت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ عز وجل، ان اللہ عز وجل یبلغہ بحسن خلقہ درجۃ الصائم والصلاۃ، درجۃ الصائم صوم والصلاۃ، اللہ پاک اس بندے کو جس کا اخلاق اعلیٰ ہے، اللہ اسے درجہ صوم اور صلاۃ پہ پہنچا دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اس کو درجہ صوم اور صلاۃ تک پہنچا دیتا ہے۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ ایک بندہ نفلی روزے کبھی نہیں چھوڑتا، پیر کا، جمعرات کا روزہ مستقل، ایام تشریق 13، 14، 15 ہر چاند کی تاریخ پہ روزہ، پھر روزے، محرم کے روزے، شعبان کے روزے، نفلی روزے مستقل رکھتا ہے، اور مکمل تہجد کی نماز پڑھنے والا، فرائض کی پابندی اپنی جگہ پر اور مستقل بنیادوں پر تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے، قیامت کے دن میدان محشر لگا ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، لوگ گھبرا رہے ہوں گے، رب سلم سلم کی صدائیں لگا رہے ہوں گے، اور اس خوش نصیب کو کیا کہا جائے گا؟ این الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع، اللہ کی طرف سے ندا آواز لگے گی، کہاں گئے وہ لوگ جو تہجد کی نماز پڑھتے تھے؟ لوگ سوئے ہوئے تھے، خراٹے لے رہے ہوتے، اور یہ اٹھ کر اپنے رب کو منا رہا ہوتا۔
اب اس میدان میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھ سے حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے، جا تو سیدھا جنت میں چلا جا۔ کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا مقام! اور پھر جنت میں کیسے محلات، کیسے مکانات، کیسے باغات، کتنا اللہ پاک اسے نعمتوں سے نوازے گا۔ جس نے دنیا کے اندر اللہ کی رضا کی خاطر رات کی نیند کو قربان کیا، کتنا بڑا اللہ درجہ دے گا۔ فرمائے ایک شخص مستقل نفلی روزے رکھنے والا، مستقل تہجد کی نماز پڑھنے والا، نوافل ادا کرنے والا، اشراق نماز ادا کرنے والا، تحیت المسجد، تحیت الوضو نہ چھوڑنے والا، اس کو اللہ قیامت کے دن جنت میں کیا مقام، کیا عزت، کیا عظمت اور کتنی نعمتوں سے اللہ رب العالمین اس کو مالا مال کر دے گا۔ فرمایا جو بندہ نفلی روزے نہیں رکھتا، نفلی روزے نہیں رکھتا، نفلی نمازیں نہیں پڑھتا، مگر فرائض کی پابندی کرتا ہے، مشرک نہیں ہے، بدعتی نہیں ہے، فرمایا قیامت کے دن جو مقام، جو مرتبہ اس روزے رکھنے والے اور تہجد پڑھنے والے کو جنت میں اللہ جو مقام دے گا، حسن اخلاق کی وجہ سے اللہ اسے بھی وہی مقام عطا فرمائے گا۔ کتنا حسن اخلاق پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ترغیب دی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں اپنے نوجوان بچوں، اپنے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ ساتھ اپنی ذی وقار ماں اور بہنوں اور بیٹوں سے یہی کہوں گا کہ تھوڑے اخلاق کو سمجھیے۔ اخلاق کیا چیز ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات پر ہم اتنا ناراض ہو جاتے ہیں، اتنا بے صبری کا مظاہرہ، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، بہن بہن سے بات نہیں کرتے، رشتہ داروں میں دوریاں ہو چکی، وہ محبتیں، نفرتیں پیدا ہو چکی، نفرتیں بڑھ چکی، محبتیں ختم ہو چکی، جھگڑے، فساد، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہاں تک معاملات، اتنا خاندانوں کے خاندان بڑھ جاتے ہیں، طلاقوں تک معاملے پہنچ جاتے ہیں، جسے ابغض الحلال الی اللہ عز وجل الطلاق۔ سب سے حلال کاموں میں مبغوض اور برا اور گندا ناپسندیدہ اگر کوئی عمل ہے، طلاق ہے۔ یہاں تک کہ معاملے پہنچتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا اخلاق کمزور ہے، ہم نے اخلاق کی نعمت کو چھوڑ دیا ہے، اس کی قدر کو ہم نے نہیں جانا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنی اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صحیح معنی جو اخلاق کی بشارتیں ہیں، جو اخلاق کی فضیلتیں ہیں، جو اخلاق کے قیامت کے دن درجے اور مرتبے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما دے۔ بسا اوقات انسان کا دل چاہتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پھر غصہ آ جاتا ہے۔ یہ شیطانی غصہ ہوتا ہے، شیطان بھڑکاتا ہے، کیونکہ شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ بڑی محنت کی، نمازوں سے ہٹا دیا، نفلی نمازیں نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، تہجد نہیں پڑھتا، رات کو قیام نہیں کرتا، ساری چیزوں سے ہٹا دیا، لیکن اس نے صرف اخلاق اپنا کر درجہ اولیاء میں مالک بن گیا۔ شیطان کی کمر ٹوٹ گئی، اس لیے شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں بہکاتا ہے، ہمیں غصہ دلاتا ہے، ہمارے جسم میں آگ پھیلاتا ہے، غصے جیسی آگ بھڑکاتا ہے، تاکہ ان کے آپس میں لڑائی ہو جائے، ان کی بد اخلاقی ہو جائے، جو اخلاق کا اجر و ثواب ہے اس سے محروم ہو جائے۔ اللہ ہمیں صحیح معنی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔